مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مانند ہوگی اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند صہیون میں سے تجھ کو برکت دے گا اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے گا، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا۔ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ پریز پریز۔ اٹھ اے خداوند، اپنی آرام گاہ میں داخل ہو، تو اور تیری قدرت کا صندوق۔ تیرے کاہن صداقت سے ملبس ہوں اور تیرے مقدس خوشی کے نعرے ماریں۔ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اپنے ممسوح کی دعا نامنظور نہ کر۔ خداوند نے سچائی کے ساتھ داؤد سے قسم کھائی ہے، وہ اس سے پھرنے کا نہیں، کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، اگر تیرے فرزند میرے عہد اور میری شہادت پر جو میں ان کو سکھاؤں گا عمل کریں گے۔ پریز ہاللیلویہ۔ آئیں اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو خداوند کی حضوری میں بند کر لیں، کیونکہ اس کی حضوری یہاں پر موجود ہے اور ہمیں واجب ہے کہ ہم اس کو قدوس 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 کہہ کے پکاریں۔ وہی ہمارا مسیح ہے، وہی ہمارا کفارہ دینے والا ہے، وہی ہمیں گناہوں سے چھڑانے والا ہمارا منجی باپ ہے۔ ہاں، اس نے ہماری خاطر اپنے آپ کو پست کیا، اس نے ہماری خاطر صلیبی دکھ سہے، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ ہم بچ سکیں۔ اس نے ہمیں آزاد کر دیا۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی حضوری میں قربانی چڑھانے کے لیے مویشی لیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بکری، بھیڑ، بکرے، گائے، بیل خریدیں اس کی حضوری میں نظر کرنے کے لیے، بلکہ داؤد کہتا ہے میرا شام کو ہاتھ اٹھانا تیرے سامنے شام کی قربانی کی مانند ہو۔ ہمارا ہاتھ اٹھانا ہی قربانی کی مانند ہے، اسے دھن دھن کہنا ہی قربانی کی مانند ہے، اسے اپنا مسیح، اپنا یسوع مان لینا ہی قربانی کی مانند ہے۔ آؤ عید کریں، کیونکہ ہمارا برہ، ہمارا کفارہ ہماری خاطر صلیب پہ چڑھ گیا ہے۔ اس کی شکر گزاری کریں کہ ہم اس کی برگزیدہ نسل ہیں۔ اس کا شکر ادا کریں کیونکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ پریز ہاللیلویہ۔ آئیں اس کی صلیب کے پاس آ جائیں، اس بہتی دھارا کے پاس آ جائیں جو میری اور آپ کی خاطر صلیب سے بڑی تھی۔ آئیں اپنے خدا کو پکارنا شروع کریں۔ پریز ہاللیلویہ۔ لکڑی پہ لٹکانا صلیب دینے کو زندگی، وہی بنا تھا لعنتی دینے کو راستی۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تیرے لہو سے دھل
شکر ادا کرتے ہیں خداوند آج کے اس دن کے لیے، اس برکت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشی ہے خداوند۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تیری حضوری میں موجود ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج کا دن نہیں دے سکے، لیکن ہم تو شکر گزار ہیں کہ خداوند تو نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے، تو نے ہمیں برکت دی ہے تاکہ ہم تیری حضوری میں آ سکیں، تجھ سے مانگ سکے، تجھ کو پکار سکے۔ ہاں خداوند ہم اس وقت تیرے صلیب کے پاس آ چکے ہیں خداوند، اس بہتی دھارا کے پاس آ چکے ہیں جو میری اور ہم سب کی خاطر بہایا گیا ہے خداوند۔ ہاں خداوند ہماری چھوٹی چھوٹی خطاؤں غلطیوں کو خداوند تو ہی ہے جو معاف کرتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں جو خطورت رکھتے ہیں خداوند، ہاں خداوند اس کو بھی تو ہی دیکھتا اور معاف کرتا ہے۔ ہاں خداوند ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں اپنی سخت دلی کے لیے۔ ہاں خداوند ہم اس وقت حلیم ہو کر، ہاں خداوند ہم اس وقت خداوند رحم سے بھر کر، نرم دل ہو کر، ہاں خداوند تیری حضوری میں آ گئے ہیں خداوند، تاکہ اپنے لیے اپنے خاندانوں کے لیے خداوند برکت کو لے سکے۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ ہاں خداوند پرستش میں اور اپنے بندہ کو جب وہ کلام سنائے ہماری زندگی کے روبائی سے برکت ٹھہرے خداوند۔ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ آئے خدا کے حضور میں زبور 145 گائیں گے۔ نہایت ہے رحیم خدا، مہربان مہربان، اور دھیما غصے بس صدا، مہربان مہربان۔ نہایت ہے رحیم خدا، مہربان مہربان مہربان، اور دھیما غصے میں صدا، مہربان مہربان مہربان، رحم و دعوت کے کمال، بھلائی کردہ سب کا نام، سب کر دو نہال، مہربان مہربان مہربان، سب کا لیا اے خدا، مہربان مہربان مہربان، گیت گاؤں بندیاں صفادار، مہربان مہربان مہربان، پاک لوگ جو تیرے تمام
آئیں وقت ہے تالیاں بجا کر اس کی مہربانی کا بیان کرنا شروع کریں، اپنے منہ کو کھولیں اور خداوند کی حضوری میں ہم گیت گائیں گے۔ حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے چھونے سے، بدکار بدل جاتے ہیں یسوع تیرے چھونے سے، بے شک اس کے چھونے سے 12 سال کی عورت کا خون جو جاری تھا وہ رک گیا، اس نے اس کو اپنا نجات دہندہ مان لیا۔ پریز تیرے چھونے سے، تیرے چھونے سے، تیرے چھونے سے، چھونے سے، چھونے سے، تیرے چھونے سے، تیرے چھونے سے، تیرے چھونے سے، چھونے سے، چھونے سے حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے چھونے سے، یسوع تیرے چھونے سے، او یسوع تیرے چھونے سے، یسوع تیرے چھونے سے بدکار بدل جاتے ہیں، بدکار بدل جاتے ہیں یسوع تیرے چھونے سے، یسوع تیرے چھونے سے، او یسوع تیرے چھونے سے، یسوع تیرے چھونے سے یائر کی بیٹی کو یسوع نے زندہ کیا، او یائر کی بیٹی کو یسوع نے زندہ کیا، مردہ لازری کو یسوع نے زندہ کیا، مردہ لازری کو یسوع نے زندہ کیا، معجزات بھی ہو جاتے ہیں، معجزات بھی ہو جاتے ہیں یسوع تیرے چھونے سے، یسوع تیرے چھونے سے، او یسوع تیرے چھونے سے، یسوع تیرے چھونے سے توڑوں سے چلی ہوا، زخموں سے چورے ہوا، او توڑوں سے چلی ہوا، زخموں سے چورے ہوا، میری خاطر یسوع مر کے تو زندہ ہوا، میری خاطر یسوع مر کے تو زندہ ہوا، بیمار شفا پاتے ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں یسوع تیرے چھونے سے، یسوع تیرے چھونے سے، او یسوع تیرے چھونے سے، یسوع تیرے چھونے سے لبوں سے تیرے یسوع پاتا ہوں اپنی شفا، او لبوں سے تیرے یسوع پاتا ہوں اپنی شفا، جیون کو بھر دے یسوع روح کے پھلوں سے دعا، جیون کو بھر دے یسوع روح کے پھلوں سے دعا، بندے راستے کھل جاتے ہیں، بندے راستے کھل جاتے ہیں یسوع تیرے چھونے سے، یسوع تیرے چھونے سے، او یسوع تیرے چھونے سے، یسوع تیرے چھونے سے حالات بدل جاتے ہیں، بدکار بدل جاتے ہیں
جو ہمارے ساتھ آن لائن ہیں وہ اپنے گھروں میں بھی خداوند کی حضوری میں کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اس وقت آپ آن لائن ہیں اور خداوند کی حضوری آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کی حضوری میں معمول ہو رہے ہیں۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، ہاں اس کی تعریف کرنا شروع کریں، اس کی حضوری میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں۔ ہاں وہ برکت دینے آپ کے درمیان میں اترا ہوا ہے، وقت ہے اسے مانگنا شروع کریں۔ ہم مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے، ہم کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ دروازہ کھولتا ہے، ہم جب اسے کہتے ہیں تو ہمیں دے، وہ ہمیں دیتا ہے۔ وقت ہے آج اپنی ضرورت، جو آپ کے دل کی ڈیزائر ہے، جو آپ کی درخواست ہے، جو آپ کی مناجات ہے، اپنے خداوند کی حضوری میں پیش کرنا شروع کریں۔ پریز ہاللیلویہ۔ تو زوری ہمارا ہے، فتح کا نعرہ ہے، ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تو زوری ہمارا ہے، فتح کا نعرہ
दामन छूने दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। तशरीफ रखें और खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें। उसकी हजूरी यहाँ पर मौजूद है, उसकी बरकत यहाँ पर उतरी हुई है। उसे मांग के तो देखे, वो तो आपका मुंह भर दे। उसे एक दफा कह के तो देखे, हाँ उससे कहेंगे तो वो सुनेगा, उससे मांगेंगे तो वो देगा। इस वक्त हम खुदा की हजूरी अपनी शुक्रगुजारियाँ, मुल्की हालात, खुदा के फजल, खुदा का फजल जो हम पर है, उसके लिए शुक्र अदा करेंगे। और मैं इस वक्त सिस्टर सलमा ज़ाहिर के सामने बुलाऊंगी कि वो आए और खुदा की हजूर में दुआओं को, मुनाजातों को, दरख्वास्तों को पेश करना शुरू करें। हालेलुया। खुदावंद कादिर मुतले खुदा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं, तेरे बड़े रहम के लिए, तेरे बड़े तरस के लिए जो तूने हम पर खाया है। खुदा, हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसके वसीला से हम तेरे तख्त के सामने आ जाते हैं। आए बाप, हम तेरी पाक हुजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसमें तू हमें आने का फजल बख्शता है। तेरी बारगाहों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आप खुदावंद तेरे फाटक जो हमेशा हमारे लिए खुले रहते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। और आज की दुआ या शिफा या आबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप, जिनको तूने शिफा बख्शी, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। हाँ खुदा, उस बेटे रहील के लिए जिसको तूने शिफा दी है, उसकी रिपोर्ट को अच्छा किया है, खुदा उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और हरमून के लिए भी शुक्रगुजार है, तूने उसे शिफा दी है। हाँ खुदा, तू ही हमारा शाफी और शिफा का मंबा है, शिफा तुझ में से निकलती है। आज भी खुदावंद, अगर कलीसिया में कोई कमजोर है, कोई बीमार है, तो हर तरह की कमजोरी, बीमारी यीशु के पाक नाम से जाती रहे। तेरे लोग शिफा पाए, तेरे लोग रहाई पाए। कादिर मुतले खुदा, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तूने हमें अच्छी कलीसिया में रखा है, अच्छे खादम दिए हैं खुदावंद, तूने अपनी नजदीकी में रखा है, अपनी कुर्बत में रखा है। ये तेरा फजल है कादिर मुतले खुदा। और इस वक्त कलीसिया के लिए बड़ी बरकत को मांगते हैं, कलीसिया के एक एक घराने के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं, एक एक फर्द के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं। क्वाइल पर तेरी बरकत को मांगते हैं, साथ जाने वालों पर तेरी बरकत को मांगते हैं। हाँ खुदा, प्रेजाइडिंग करने वालों को तेरे हाथों में देते हैं। तू और भी इनका अपने जलाल के लिए खूब इस्तेमाल कर खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं और खुदा मुल्क पाकिस्तान की सरहदों में तेरी बरकत को मांगते हैं, इसके सूबों में तेरी बरकत को मांगते हैं। आप खुदा तो अपने लोगों की खातिर मुल्कों पे रहम करता है, शहरों पे रहम करता है। और यहाँ बहुत से तेरे लोग बसते हैं जिनको खुदावंद तूने पाक लहू से खरीदा है। हाँ खुदावंद तो अपने लोगों की दुआओं को सुनता है और तूने सुना है और तूने वबा को दूर किया है। हम तेरा शुक्र करते हैं। और इस वक्त तमाम कलीसियों पर खुदावंद खुदा कलीसियाँ तुझ में सरगर्म हो जाए, कलीसियाँ तुझ में बढ़े, कलीसियाँ तुझ में जोरावर हों, क्योंकि तेरे बेटे की आमद है और उसकी आमद नजदीक है। खुदावंद बख्श दे हमें अपनी आमद के लिए तैयार कर और बख्श दे कि हमारी मशलें हमेशा तेरे से लबालब भरी रहे और इनमें कोई कमी ना आए। कादिर मुतले खुदा, तेरे लोग तेरे पाक रूह की मामूरी से हमेशा मामूर रहे। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे खादम के लिए। खुदा इसी तेरे शुक्रगुजार हैं, तूने अपने खादम को बड़ी बरकत दी है और अपने जलाल के लिए खुदावंद को इस्तेमाल करता है। तेरा शुक्र करते हैं। इसी तरह तेरी खादमा के लिए और भाई के लिए खुदावंद खुदा इसी बरकत की दुआ चाहते हैं। हमेशा ये लोग तुझ में जोरावर रहे खुदा, हमेशा खुदावंद खुदा इसी तू इनको तंदुरुस्त और दीवाना रखना। हम तेरे शुक्रगुजार हैं
दूसरा हर एक के साथ हो। और आज का खुदा अजीम प्रस्तश करना तेरी हुजूरी में मकबूल ठहरे। आज के खुदा प्रस्तश के वसीला से, कलाम के वसीला से बहुत से बंधन छुए टूट जाएं। तेरे लोग रहाई पाएं, तेरे लोग शिफा पाएं, तेरे लोग तुझ में मजबूत हो। खुदा अजीम हम तेरा शुक्र करते और सारा जलाल तुझी को देते हैं। सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम कर पा लेते हैं। आमीन। ये मंथ का लास्ट थर्सडे है और हम दुआया और शफाया मीटिंग में सब बीमारों के लिए और जो सेहत याब हुए हैं उनके लिए दुआ करते हैं। इस वक्त खुदा की हजूरी में हम गीत गाएंगे बार बार बहालहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। और आप जिनके लिए भी दुआ करना चाहते हैं या किसी के लिए शिफा मांगना चाहते हैं अपने मसीह से, उसका नाम अपने दिल में लें और ये गीत हम खुदा की हजूरी में गाएंगे। तमाम दरख्वास्तें जो कलीसियाई तौर पर हमारे सामने हैं उनको इस गीत के अंदर याद करें और खुदावंद से उनके लिए शिफा को मांगना शुरू करें। बार बार बहालहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहालहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा
उसका लहू हमारे लिए बहाया गया। ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। बेशक हमारा मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गया। उसकी कोई शक्ल और सूरत ना रही, उसकी कोई खूबसूरती ना रही, ताकि हम खूबसूरत बन सकें, ताकि हमारी रूहानी ज़िंदगी खूबसूरत बन सके, ताकि हम गुनाहों से आज़ाद हो सकें। जो काल हमारी गुनाहों की वजह से हमारी ज़िंदगियों के अंदर थी वो मिट सके। आए उस सलीब के पास आ जाएं, आए उसकी हज़ूरी में माफ़ी मांगना शुरू करें, आए उसकी हज़ूरी में अपनी मगरूरी को, अपनी गरूरी को बस करना शुरू करें, ख़त्म करना शुरू करें। अपने उस ढीठपन को जिससे हम एक दूसरे को इरिटेट करते हैं उसको ख़त्म करना शुरू करें, क्योंकि वो हमारी खातिर रहीम बन गया, वो भेड़ बन गया जिसे कुतरने के लिए लेके जाते हैं। वो खामोश रहा, उसने कुछ नहीं बोला, बस यही बोला है, बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। वो तो सलीब पे भी हमारे लिए माफ़ी मांगता रहा, और आज हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करते। अपने अंदर माफ़ी की रूह को पैदा करना शुरू करें, उसे मांगना शुरू करें। अपने लिए आज उस कलाम को मांग लें जो हमारी ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत है। अपने लिए उस कलाम को मांग लें जो शहद के टपकों से मीठा है। अपने लिए उस कलाम को मांग लें जो ज़िंदा ज़ुबान से बोला गया है। अपने लिए उस कलाम को मांग लें जो मूसा को हजूरी में मिला गया था। अपने लिए उस कलाम को मांग लें जो नबियों ने लिखा है, तरह बतरह और हिस्सा ब हिस्सा हमारे लिए लिखा गया है, ताकि हम उस पर अमल कर सकें। उसके मुंह की बातें हैं ये हमारे अंदर जड़ पकड़े, हम 100 गुना फल लाने वाले बन जाएं। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। पुकारना शुरू कर, अपनी जुबानों को खुदा की हजूरी में बोलें, खोलें अपनी उसकी हजूरी में। चिड़ियों की मालिक चहचहाना शुरू करें। वो मुंतज़िर है कि आप उसकी हजूरी में बोलें और वो सुने। वो देने के लिए खड़ा हुआ है, वो सुनने के लिए खड़ा हुआ है। उसे मांग के देखें, वो देने में कादिर है। प्रेज प्रेज हालेलुया, हालेलुया। प्रेज। उसकी हजूरी यहाँ पर मौजूद है, उसका तर्स यहाँ पर लगा हुआ है। हालेलुया। गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी आय सोना सेरी, मैनू लोड़ तेरी आय सोना सेरी, मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी आज सुना सरी, मैनू लोड़ तेरी आज सुना सरी, मैनू लोड़ तेरी। एक तेरा ना है जेड़ा खोले आसमाना नूं, तेरे बाजों ना कोई जो रोके
तूफानानो एक तेरा नाम है जेड़ा तोले आसमानानो तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफानानो ना कोई तेरे जिया ना कोई तेरे जिया यसूर ना कोई तेरे जिया यसूर मैनू लोड़ तेरी आयो सोना सेरी मैनू लोड़ तेरी आज सोना सेरी मैनू लोड़ तेरी अब तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा कल तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा अब तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा कल तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा अति अपना यीशु बता अति अपना यीशु बताओ अति अपना यीशु बताओ मैनू लोड़ तेरी आज सोना सरी मैनू लोड़ तेरी आज सोना सरी मैनू लोड़ तेरी मैनू लोड़ तेरी मैनू लोड़ तेरी आए खुदावंद के बंदा के लिए और खुदावंद के कलाम के लिए हम खुदावंद की नज़र में दुआ करेंगे और मैं सिस्टर सुजैना को सामने बुलाऊंगी कि वो आए आज के कलाम के लिए और खुदावंद के बंदा पास्टर इमरान मकबूल के लिए खुदावंद की नज़र में दुआ उठाएं। हालेलुया। आइए आज शाम जितनों को उसकी जरूरत है अपने होठों को अपने खुदावंद की हज़ूरी में खोले, उसको पुकारिए, कहे खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरे साथ की जरूरत है, मुझे खुदावंद के खुदावंद तेरे कलाम की जरूरत है। अपने होठों को अपने खुदावंद की हज़ूरी में खोल दे, वो आपके होठों को भरने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदावंद खुदा कुद्दूस तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। बहरों के खालिक और मालिक हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की शाम के लिए इस नाज़री जो तूने हम सबों को बख्श दी है खुदावंद। हम सब तेरी हज़ूरी में जमा है, तूने हमें खुदावंद की खुदावंद ये बरकत दी कि हम अपने होठों को खोल कर तेरे नाम की सितारिश कर सके, तेरे नाम की वड्याई कर सके खुदावंद, क्योंकि तू ही है जिंदा खुदावंद जो तारीफ और सितारिश के लायक खुदावंद है। आसमानी बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हम सबों के दरमियान अपने तख्त को लगाया है। तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। तो हमारे दरमियान उतर आया है खुदावंद, हमारी दुआओं को सुनने के लिए, हमारी फरियाद और मुनाजातों पर अपने कान को तूने झुकाया हुआ है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरा हाथ
शक्तिशाली नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदा उनके कलाम पर, खुदा उनके बंदा को तालियों के साथ कर दो। की सलामती आप सबके साथ हो। हम दुआया और शिफाया इबादत में हैं और खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ हो। हमें ये वो ताकत और ज़ोर देता है कि हम उसके हजूर में दुआ कर सकें। और खुशी की बात यह है कि हमें उसके फजल के तक के सामने आने में दिलेरी है। और बाइबल ये फरमाती है कि आओ हम उस फजल के तक के सामने दिलेरी से जाएं और उस फजल को हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। खुदा उनका शुक्र हो। आज शाम हम ये बात करेंगे और इस टॉपिक को आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे पास रोटी नहीं, हमारे पास रोटी नहीं। इसकी बाबत खुदावंद यीशु मसीह क्या बयान करता है, आज हम सीखेंगे। मरकुस की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत से। और वो रोटी लेना भूल गए थे और कश्ती में उनके पास एक से ज़्यादा रोटी ना थी। और उसने उनको ये हुक्म दिया कि खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने और कहने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं। मगर यीशु ने यह मालूम करके उनसे कहा, तुम क्यों ये चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें हैं और तुम देखते नहीं, कान हैं और सुनते नहीं। और क्या तुमको याद नहीं, जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां 5000 के लिए तोड़ी तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा 12। और जिस वक्त 7 रोटियां 4000 के लिए तोड़ी तो तुमने कितने टोकरे टुकड़ों से भरे हुए उठाए? उन्होंने उनसे कहा 7। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। प्रेज़ द लॉर्ड। शागिर्द क्या कहते हैं? हमारे पास रोटी नहीं। और कितनी रोटियां वो अपने साथ कश्ती में लेकर आए हैं? एक से ज़्यादा रोटी ना थी। वो रोटी लेना भूल गए थे और वो आपस में चर्चा करने और कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं। कश्ती में आप देख सकते हैं कि वो 12 शागिर्द, हो सकता हो इससे भी ज़्यादा हों, लेकिन 12 तो ज़रूर थे। और साथ खुदावंद यीशु मसीह। और एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? वो चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए कि पता नहीं किसकी ड्यूटी थी। हमें एक जगह की पर मिलता है, खुदावंद फिलिप्पुस से कहता है कि हम इनके लिए रोटियों का इंतज़ाम करो। ठीक है। और अंद्रयास एक बंदे को, लड़के को ढूंढ कर लेकर आता। तो गोया किसी न किसी की ड्यूटी तो होगी। अगर बिलफर्ज हम ये कहें कि फिलिप्पुस की ड्यूटी थी या अंद्रयास की ड्यूटी थी, तो
سارا کا سارا مدعا ان کے اوپر پڑ گیا کہ سارا کا سارا قصور کیا ہے، یہ ان کا ہے۔ عام طور پر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ وہ روٹیاں مول لیتے تھے، خریدتے تھے، جیسا کہ ہمیں یوحنا کی انجیل میں ملتا ہے کہ جب وہ سامریا میں تھا تو شاگرد روٹیاں لینے کے لیے وہ شہر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ آئے تو یسوع مسیح وہ سامری عورت سے بات چیت کر رہا تھا، تو گویا عام طور پر وہ روٹیاں وہ خریدتے تھے، یا کبھی مریم مارتھا جیسا خاندان مل جائے تو وہ وہاں پر کھانا کھا لیتے تھے۔ ادروائز وہ پوری تیاری کے ساتھ وہ جاتے تھے، ان کو علم تھا کہ آگے جا کر پتہ نہیں کیا سچویشن ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے، کیونکہ کئی جگہوں سے ان کو گزر کر جانا ہوتا تھا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ چرچا آپس میں کرنے لگے ہیں کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، اور یہی چرچا آج اس دنیا کے اندر ہے، اور اس روٹی کی خاطر لوگ کیا کچھ کر جاتے ہیں اور کیا کر دیتے ہیں، یہ ہم اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں اور کئی ایسے میڈیا میں دیکھ لیتے ہیں کہ کس طور پر لوگ روٹی کی خاطر قتل و غارت کرتے ہیں، جائز و ناجائز کرتے ہیں، اور گھروں کے اندر بھی یہی مسئلہ سب سے ٹاپ کے اوپر ہے کہ روٹی کا بندوبست کیا جائے۔ اور آج میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنا سالن جو ہے وہ جو بھول گیا گھر میں، تو مجھے پیچھے دینے کے لیے میرے آفس میں آئے کہ وہ سالن جو ہے وہ کر کے تاکہ لنچ کیا جا سکے۔ تو سارا کا سارا یہ اسی کی چوگرد یہ کیا کہہ لیجئے کہ فلم چل رہی ہے دنیا کی، روٹی کے پیچھے۔ اور یہی کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ روٹی کے لیے کھاتے اپنا کماتے ہیں اور اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، یہ عام طور پر یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ جو کچھ والدین کماتے ہیں وہ کس لیے ہے کہ بچوں کو کے پالنے کے لیے، ان کی روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ سو گویا آپ ایک شاگردوں کے درمیان میں بھی یہ بحث چل گئی کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، اور ایک روٹی ہے، اور کون کھائے گا؟ سب سے بڑا تو شاید پترس ہو سکتا ہے کہ وہ اس روٹی کو کھائے، یا اس روٹی کے 12 ٹکڑے کیے جائیں، ٹھیک ہے، یا پھر یسوع کو دی جائے روٹی تاکہ وہ کھائے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک دم سے ایک لمحے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں لوگ، کیا سکھایا گیا ہے اور کیا فوکس ہے۔ اس میں فوکس بھی بتاؤں گا کہ کرائسٹ فوکس کیا ہے۔ کرائسٹ کی ایجوکیشن تو ہمارے سامنے ہے ہی ہے، کیا کھائیں گے سب سے پہلے، کیا پئیں گے اور کیا پہنیں گے، ان باتوں کی فکر غیر قومیں کرتی ہیں، اور ان کی فکر تم نہ کرنا۔ ان ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، لیکن تو بھی تمہارا آسمانی باپ کیا کرتا ہے؟ ان کو فراہم کرتا ہے، ان کو دیتا ہے۔ اور بائبل مقدس فرماتی ہے وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے تاکہ تمام جانداروں کو کیا کرے؟ سیر کرے، ہاللیلویا، اور ان کی خواہش کو وہ پورا کرے۔ کبھی کائیں کرتے ہیں اور خدا ان سے خوراک مانگتے ہیں، اور خدا ان کیا کرتا ہے؟ ان کو دیتا ہے۔ ایون دو شیر بھی دھاڑتا ہے اور خدا ان سے خوراک مانگتا ہے، اور خدا اس کو بھی فراہم کرتا ہے۔ تو گویا ہر ایک شخص کو کیا کرتا ہے؟ وہ فراہم کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ چرچا عام ہے، یہ چرچا کیا ہے؟ یہ عام ہے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے۔ یہ روٹی ہوتی بھی ہے، اور کچھ لوگ زیادہ روٹی کے چکر کے اندر بھی پڑے ہوئے ہیں کہ زیادہ ذخیرہ ہو جائے، اور کہہ لیجیے کہ ناجائز خواہشات زندگیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کے سبب سے خداوند غصہ ہوتا ہے، اور اس کا کوسچن یا اس کا جو ہے وہ دھیان ان کی باتوں کے اوپر تھا،
ٹھیک ہے، کہ اسے معلوم تھا کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارے خاندانوں میں، ہماری زندگیوں میں وہ نظر رکھتا ہے کہ یہ عام گھروں میں کیا بات چیت کر رہے ہیں اور کیا ان کے درمیان میں کھانے پینے اوڑھنے بچھونے کی باتیں چلتی ہیں، اور وہ ان باتوں کو سنتا ہے۔ یا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ان باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے یا وہ صرف ہماری دعاؤں کے اوپر نظر کرتا ہے۔ جو کچھ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ نہیں سنتا۔ یہاں پر اس نے سنا، وہ آپس میں چرچا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں، مگر یسوع نے یہ معلوم کر کے ان سے کہا، تم کیوں یہ چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ تم کیوں چرچا کرتے ہو؟ وائی؟ آپ کیوں چرچا کرتے ہو کہ تمہارے پاس روٹی نہیں ہے؟ اور آپ کو علم ہے کہ شریعت کیا فرماتی ہے؟ ٹھیک ہے، انسان سدا روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور یہاں پر بھی خداوند اسی فوکس کے اوپر وہ شاگردوں کو لے کر آنا چاہتا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ ایک ٹرو فوکس کے ساتھ، ایک اچھے فوکس کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور خداوند کی ہرگز وہ اس بات کے اوپر وہ دھیان نہیں ہے کہ ان کے پاس روٹی ہے یا نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کا فوکس کیا ہے، ان کا مائنڈ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، اور یہ کس ارادے اور کس سوچ کے ساتھ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور یہیں پر ڈرو بیک سٹارٹ ہوتا ہے، یہیں سے ہماری زندگیوں کے اندر چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ہم کس طور پر خداوند کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی معمولی سی یہ باتیں ہیں خداوند کے حضور میں، کہ ہم کھانے پینے اور اوڑھنے اور بچھونے کے اوپر کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو خداوند سے دور کر لیتے ہیں۔ کیا وہ اسرائیل کھانے پینے کے سبب سے وہ مار نہ کھاتا رہا؟ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی گردن کشی کا سبب ان کے کھانا پینا ہی تو تھا، اور خداوند کے دیکھتے سنتے وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اور آج یہ بھی شاگرد بھی ایسا ہی یسوع مسیح کے دیکھتے سنتے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، ہم کیا کھائیں گے؟ ہم مصر میں کیا کرنے آئے ہیں؟ کیا ہمیں تو اب مصر سے نکال آیا اور بیابان میں ہمیں مارنے کے لیے لے آیا ہے؟ ہم کیا کھائیں گے؟ ہمارے پاس گوشت نہیں، ہمارے پاس روٹی نہیں، ہمارے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، اور ہمیں تو یہاں پر کے لیے آیا ہے۔ تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس روٹی نہیں، تو دراصل وہ خداوند کو کہتا ہے کہ تو ہمیں بیچ جھیل میں یا آگے جا کر مارنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ دراصل تو یہی بات ہمیں نظر آتی ہے۔ کیا خداوند یسوع مسیح ان کو اس لیے ساتھ رکھے ہوئے ہے کہ ان کو بھوکا رکھے؟ کیا ان کو اس لیے رکھے ہوئے ہے کہ ان کو ہلاک کرے یا ان کو وہ فکر مند رہنے دے؟ ہرگز نہیں۔ بائبل یہ فرماتی ہے، کیا اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ یہ اتنی سخت باتیں خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہی ہیں، صرف ایک بات کے سبب سے، صرف دنیا کی کھانے پینے کی چند ایک باتوں کے سبب سے کرائسٹ میں کہتا ہوں غصے کے اندر ہے اس وقت۔ کیا آپ تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں، کان ہیں اور سنتے نہیں، اور کیا تم کو یاد نہیں؟ یہ عیسیٰ کرائسٹ بولا ہوگا، تم کو یاد نہیں؟ آنکھیں ہیں تم دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، آپ تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے، تمہارا دل سخت ہو گیا ہے۔ عیسیٰ کرائسٹ بولا ہوگا سختی کے ساتھ، تمہارا دل سخت ہو گیا ہے۔ تم کیوں چرچا کرتے ہو کہ تمہارے پاس روٹی نہیں ہے؟ کیا انہوں نے کبھی نہیں سنا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی تو میں ہوں؟ یہاں تک بھی یہ ان کا دھیان وہ صرف وہ گول روٹی کے اوپر ہے، جو ان کو صرف نظر آتی ہے، اس من کی طرف ہے جو نازل ہوتا تھا اور ان کو وہ پیس کر وہ کھاتے تھے۔ صرف ان باتوں کے اوپر دھیان ہے، جبکہ کرائسٹ نے پہلے ہی سے بیان کر دیا تھا کہ تمہارا دھیان فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کی خمیر سے وہ ہوشیار رہنا۔
ٹھیک ہے، خبردار کر کے آیا تھا، لیکن الٹا پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ روٹی کے چکر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. جو وہ تو آگے ہی ان حالات کے اندر ہے. یہ چیزیں جو دنیا کے اندر ہیں وہ ہمیں مکس اپ کر دیتی ہیں اور ہمارا دھیان اور ہمارا فوکس وہ چینج کر دیتی ہیں. اور خداوند نے پھر ان کو ایک سوچ، ایک خیال کے اوپر لے کر آیا. جو ایک دوسرے کے ساتھ چرچا کرتے تھے، ہم کیا کھائیں گے؟ ہاں پترس، ٹھیک ہے، ہاں اندریاس، یعقوب یوحنا، پترس، یعقوب یوحنا، تم تو بڑے یسوع کے کلوز ہو، ٹھیک ہے، تمہارا کام تھا، تم انتظام کرتے. اور وہ ان کو ڈانٹتا ہوگا، فلپس، اندریاس اور دیگر جو شاگرد ہیں. اور گھروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگاتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے ان کو ملامت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کا انتظام کیسا چلے گا، کس طرح سے ہوگا، ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پئیں گے، کیا ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارا بجٹ خراب ہو گیا ہے، اس ماہ میں ہم کیا کریں گے، جو ہے بڑا بجلی کا بل آ گیا، یا پھر جو ہے وہ ایک دم سے بیماری آ گئی، یا پھر کوئی ایسا پروگرام آ گیا، کوئی شادی بیاہ آ گیا اور سارا بجٹ جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے، اور پھر آپس میں گھروں میں بیٹھ کر یہ کہیں ہمارے پاس اب روٹی بھی نہیں ہو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا. اور آج یہ خاندانوں کے اندر یہ عام باتیں پائی جاتی ہیں کہ ہمارے پاس نہیں. آپ کسی کے پاس کسی ویسے ہی پوچھے نا، ٹھیک ہے، کہ بھی آپ بھائی جی کوئی ہیلپ چاہیے کہ نہیں؟ بھائی جی ہمارے پاس تو آگے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی آگے یہ تیار ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور خدا اس بات کو زندگیوں سے ختم کرنا چاہتا ہے، ان باتوں کو ہماری زندگیوں سے آؤٹ کرنا چاہتا ہے. جس کے پاس کرائسٹ ہے، جس کے پاس بیٹا ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے نا، پریز دی لارڈ. اور جس کے پاس بیٹا نہیں، اس کے پاس تو زندگی بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو ہے کس طور پر ایک کشتی کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا ہے، مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے پر تو ایک دوسرے کے اوپر کہ اب کیا ہوگا، اب کیا کریں گے، اب کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم کیا کھائیں گے، کس طرح سے چلے گا. ایک روٹی ہے، ٹھیک ہے. کرائسٹ نے ان کو ہر ایک کو دیکھا کہ یہ کیا جو ہے منفی بات، کیا جو ہے نیگیٹو بات کر رہے ہیں. اور خدا نے ان باتوں کے اوپر ان کو غور کرتا، ان کو ڈانٹتا. آپس میں کیا چرچا کرتے ہو؟ بہن بھائیو، جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیشہ پازیٹیو گفتگو کیجیے، ٹھیک ہے، اور بجائے کہ جو کرائسٹ نے پہلی بات سمجھائی تھی اس کے اوپر یا فوکس کیجیے. مسیح نے بیان کیا تھا کہ خبردار فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہنا. یہ بات ان کو یہ کہی تھی. اور اس نے تو یہ کہا بھی نہیں تھا کہ ہم روٹی لینا بھول گئے ہیں. اس نے کہا بھائی بھولے تو بھولے، لیکن جس چیز سے تمہیں خبردار رہنا ہے، اور وہ کیا ہے، خمیر سے، ان ہیرودیس کی تعلیم سے. خمیر کا مطلب جب ہم یہ جس مسیح بات کر رہے ہیں فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی تعلیم سے، ان کی باتوں سے اور ان کے کاموں سے. کیونکہ وہ کہتے ہیں خمیر سے ہوشیار رہنا، کہتے ہیں ہمارے پاس روٹی نہیں ہے تو ہمیں خمیر کی کیا ضرورت ہے. تو دراصل کرائسٹ کیا کر رہا ہے کہ ان کو تعلیم سے خبردار کر رہا ہے. اس روٹی کو جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، جو فریسی کھاتے ہیں، جو ہیرودیس جو ہے وہ کھاتے ہیں، اس کے خمیر سے بچنا ہے. جو ان کے اندر جاتے ہیں، ان کے اندر جو روٹی جاتی ہے نا خمیر زدہ، ہیرودیس کی روٹی اور جو فریسیوں والی روٹی، اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے. اور جو کھانی ہے وہ یسوع والی روٹی کھانی ہے. آمین. جو یسوع والی روٹی کھاتے ہیں، جو اس میں سے کھاتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. آمین. اور لہذا جو فریسی کی روٹی کھائے گا، ٹھیک ہے، جو ہیرودیس کی روٹی کھائے گا، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور آج دنیا کے اندر، خادموں کے اندر بھی، چرچز کے اندر بھی اور عام خاندانوں کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ صرف روٹی کی خاطر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں،
फरीसी की भी रोटी के अंदर का भी नवाला खा लेते हैं, और जहां मौका मिले हेरोदीस की रोटी का भी, तो हेरोदीस के दस्तरखान के ऊपर भी शरीक हो जाते हैं। लेकिन अगर दाऊद से पूछो तो वो क्या कहते हैं, मैं एक नवाला भी नहीं लूंगा, एक लुकमा भी जो है उनका क्या करूंगा, अपने मुंह में नहीं उतारूंगा। आमीन। और यही क्राइस्ट हमारी जिंदगी के अंदर चाहता है कि आप अपना फोकस जो है वो जो है ट्रू तालीम के ऊपर रखें। ठीक है। और ये चर्चा करने की जरूरत नहीं कि हमारे पास रोटी नहीं है तो हम खमीर किसको देंगे। क्राइस्ट ने दुनिया की तालीम से, दुनिया की बातों से, दुनिया की रोटी से जो है, जो फानी है, जो खराबी पैदा करती है, जो मसीह को जो है मसीह के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने की कोशिश करती है। जैसे इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़े तो आपको मालूम पड़ेगा। 11वीं आयत में तो लिखा है, फरीसी निकल कर उससे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए उससे कोई आसमानी निशान तलब किया। उसने अपनी रूह में खींच कर कहा, इस जमाने के लोग क्यों निशान तलब करते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस जमाने के लोगों को कोई निशान दिया ना जाएगा। और वो उनको छोड़कर फिर कश्ती में बैठा और पार चला गया। और आप देखिए कि क्राइस्ट ने जो है उनसे जान छुड़ाई और उनको कहा कि ये बुरे लोग हैं। जब आप मत्ती की इंजील में पढ़ेंगे और उसके 16वें बाब में उसकी 5वीं आयत से 12वीं आयत तक पढ़ें तो यही वाकया वहां पर भी आपको मिलेगा। तो गोया इसका मतलब क्या है कि फरीसियों को खुदावंद ने अपने शागिर्दों को कहा कि इनकी बातों से, इनकी तालीम से, इनके खमीर से होशियार रहने, ये बुरे लोग हैं जो सिर्फ निशान तलब करते हैं। इन हेरोदीसियों से यह होशियार रहने जो क्राइस्ट को पकड़ना चाहते हैं और उसकी ताजील करना चाहते हैं। उनकी बातों से, उनके कामों से जो है वो बचे रहना। लेकिन क्या है कि फिर भी चर्चा क्या है? रोटियों का। ठीक है, चर्चा क्या है कि हमारे पास रोटी नहीं है। सब कुछ है। अजीज बहनों भाइयों, बड़े खबरदारी के साथ हमें ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। सिर्फ रोटी खानी है तो हमारे पास ये बड़ी ज़बरदस्त रोटी है। हालेलुया। इसको नोश कीजिए, इसको लीजिए, और जब इसको अपनी ज़रूरी खुराक से भी ज़्यादा अजीज़ करेंगे और इसे ये अपने अंदर लेंगे तो ये आपको क्या करेगा? ज़िंदगी देगा, निजात देगा। हालेलुया। और ये ज़िंदगी का कलाम जिसके पास है उसके पास किसी चीज़ की कमी ना आए। तो क्राइस्ट ने फिर क्या किया है? उनको समझाया। यीशु मसीह ने कहा, जिस वक्त अब क्राइस्ट खड़ा हुआ और 12 की लाइन सामने खड़ी हुई है, जिस वक्त मैंने 5 रोटियां 5000 के लिए तोड़ी तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा 12। आमीन। कितनी कहा? 12। ये याद रखा उन्होंने कि हाँ जी एकदम से याद है। और फिर जिस वक्त 7 रोटियां 4000 के लिए तोड़ी तो तुमने कितने टोकरे टुकड़ों से भरे हुए उठाए? उन्होंने कहा 7। एकदम जो है वो उन्होंने जो है बोला 7। तो गोया क्राइस्ट ने फिर उनको एक जो है जो मुंतशिर हो रहे थे, क्राइस्ट ने जब जो है वो जो है बिखर रहे थे, उनको क्या किया है? उनको यकजा किया और एक आवाज़ जो है सबने कहा 12। उन्होंने क्या कहा? 7। जब मैंने 5000 लोगों को खाना खिलाया, रोटियां जो है खिलाई तो कितनी टोकरियां उठाई? तो उन्होंने क्या कहा? 12। ठीक है, ये क्या कहा उन्होंने? 12। एकदम से ये इन 12 ने क्या कहा? 12। जैसे एक क्लास, अब क्राइस्ट क्लास ले रहा था उनको, और फिर जब उनको उनकी दुरुस्तगी की तो उनको मालूम हुआ कि हमें किस तौर पर जो है एक दिल एक जान होकर बोलने की ज़रूरत है। और फिर क्राइस्ट ने यह भी कहा, जब 7 रोटियां 4000 के लिए तोड़ी तो उन्होंने कितने टुकड़ों से भरे हुए उठाए? उन्होंने उससे कहा, किन्होंने कहा? उन्होंने उससे कहा क्या? 7। एक आवाज हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। और पहले क्या कर रहे थे? आपस में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी आवाज, अपना ज़हन, अपनी सोच, अपना ख्याल चल रहा था। लेकिन जब क्राइस्ट ने जो है उनका सामना किया और उनको दुरुस्तगी की और उनके अंदर से जो है वो थोड़ा सा खमीर निकाला जाए जो उनके अंदर जब घुस रहा था, उनको दुनिया की खमीर से जब आज़ाद किया तो फिर एक आवाज़ आई, मैं कितनी टोकरियां उठाई? तो हर एक ने क्या कहा? 12। कितनी टोकरियां उठाई? उन्होंने कहा 7। भाइयों,
جب تک کوئی شخص جو ہے یونائٹ نہیں ہوتا ہے وہ ایشور پر جو ہے ایک آواز نہیں دے سکتا، نہیں تو پھر چرچے ہی زندگیوں کے اندر، خاندانوں کے اندر اور کلیسیوں کے اندر جو ہے یہ چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں شیطان جو ہے وہ جگہ بناتا ہے، اور ابلیس نے کوشش کی ہے کہ وہ اس کشتی کے اندر جگہ بنانے کی اور ان کے مائنڈ کو توڑنے کی، ان کو جو ہے بکھیرنے کی، اسکیٹر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، لیکن کرائسٹ نے کیا کیا ہے، ان کو جو ہے یکجا کیا۔ کتنی ٹوکریاں؟ تو کیا آواز آئی؟ کتنی ٹوکریاں؟ 7۔ تو یہ ہے جواب جو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جس فوکس کے اوپر ہمیں لے کر آنا چاہتا ہے۔ اور اگر خاندانوں کے اندر، کلیسیوں کے اندر، مقدسوں کے درمیان میں ایک ہی آواز آئے گی اور کوئی چرچا نہیں ہوگا اور کوئی ڈفرنٹ جو ہے وہ طرح کی باتیں جو ہے وہ نہیں ہوگی، تو پھر جو ہے ہم ایک فوکس کے ساتھ جب چلیں گے تو ابلیس کو کوئی موقع نہیں ملے گا۔ آمین۔ تو نہ تو فریسیوں کی تعلیم، نہ فریسیوں کی روٹی کھائے گا اور نہ ہی جو ہیرودیس کی روٹی کھائے گا۔ اور اس پینڈیمک میں آپ دیکھیں گے کس طور پر لوگ جو ہے وہ انہوں نے ہر جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، اور جس کے پاس بھی جائیں تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے ان کو یاد دلایا، اور میں بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں یسوع مسیح کی بات کو۔ تم کیا اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارا دل سخت ہو گیا؟ آنکھیں اور تم دیکھتے نہیں، کان ہیں اور سنتے نہیں، اور کیا تم کو یاد نہیں؟ اگر اس عالمی وبا میں لوگوں کے کھانے پینے اوڑھنے بچھونے کا یا نقصان ہوا یا وہ سمجھتے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو ان کو جو ہے یہ واقعہ اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یسوع مسیح نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا ہے۔ یسوع مسیح نے جو ہے 4000 جو ہے لوگوں کو 7 روٹیاں سے کھانا کھلایا ہے، اور اس نے 5 روٹیاں 5000 کے لیے وہ توڑ ڈالی ہیں۔ تو ہم ہرگز اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں، ہمارے پاس روٹی نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے جو ہے وہ 12 ٹوکرے جو ہے وہ اٹھائے ہیں ٹکروں سے بھرے ہوئے، اس سے جو ہے وہ 7 ٹوکرے جو ہے انہوں نے اٹھائے ہیں۔ شاگردوں نے ایک آواز کے ساتھ جو ہے وہ اس کا بیان کیا ہے۔ اس لیے ہر کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، اور جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس روٹی نہیں ہے، تو وہ شخص جو ہے سکیٹرڈ ہے، اور این جو ہے قریب ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کیا کرے؟ فریسیوں کے دسترخوان پر بیٹھا نظر آئے، ہیرودیس کے دسترخوان پر وہ بیٹھا ہوا نظر آئے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں جو ہے کرائسٹ کے دسترخوان پر بیٹھنے کی ضرورت ہے، جہاں سے ٹوکرے جو ہے اٹھتے ہیں، آمین، جہاں سے جو ہے لوگ سیر بھی ہوتے ہیں، اسودہ بھی ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ زندگی، شفا اور سلامتی کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہمارے اندر، جو دلوں میں، ہمارے ذہنوں کے اندر جو فطور سا چلتا رہتا ہے کہ کیا ہوگا، کس طرح سے بنے گا، کیا بنے گا ہمارا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی زندگیوں سے دور کیجئے۔ اور جب کوئی شخص وہ اپنی زندگیوں سے وہ دور کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک آواز جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ آمین۔ آپ دیکھیں کہ 12 جو ڈفرنٹ جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے، تو ایک دم سے جو ہے وہ جب کرائسٹ کی بات جو ہے ان کے کانوں میں پہنچی ہے تو پھر وہ کیا ہوا ہے؟ ایک آواز آئی ہے۔ عزیز بہنوں بھائیو، کرائسٹ کی روٹی کھائیے، آمین۔ جب اس کی روٹی میں سے کھائیں گے، ٹھیک ہے، ایک تو سیر بھی ہوتا ہے اور دوسرا بچ بھی جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر فریسیوں کی روٹی کھائیں گے، ہیرودیس کی روٹی کھائیں گے، ٹھیک ہے، یہوہ وٹنس والوں کی روٹی کھائیں گے، ٹھیک ہے، اونلی جیزس والوں کی روٹی کھائیں گے، جو ہے وہ مارمنس کی روٹی کھائیں گے، اور بہت ساری بدعتوں کی جو ہے وہ یہ خمیر میں سے کھائیں گے، تو کیا کریں گے؟ وہ شخص جو ہے وہ سکیٹرڈ ہوگا، اور وہ ان کے درمیان میں یونٹی وقوع میں نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں ایک یونٹی میں آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کرائسٹ فوکس کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا، اور وہ اس کا کہنا ہے کہ آپس میں یہ چرچا کیوں کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے؟ آپ کے پاس تو جو ہے پوری کی پوری 66 روٹیاں ہیں، پورا ٹوکرا بھرا ہوا ہے، آمین۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس روٹی نہیں ہے، ہمارے پاس تو زندگی کی روٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی تو میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ بھی
ان کی کیسی عقل ماری ہوئی ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ اتنا دل سخت ہوا تھا ان کا، آنکھیں دیکھتے نہیں. ٹھیک ہے، مسیح ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کان ہیں سنتے نہیں کہ کیا چرچا کرتے ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں کہ مسیح بیٹھا ہوا ہے، کان ہے سنتے نہیں کہ میں نے کیا بات کہی تھی کہ بھائی کہ ان کی خمیر سے بچنا. ٹھیک ہے، پھر بھی وہ ایسی باتیں ہم گھڑتے اور ایسی باتیں کرتے ہیں. اس لیے جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور جب ہمارے پاس کسی چیز کی کمی بھی ہو جائے یا ہم بھول جائیں، جیسے کہ یہ بھول گئے کہ ہم روٹی لینا بھول گئے ہیں، یا ہمارے پاس ایک بھی روٹی کیوں نہیں ہو، تو جو ملٹی پلائی کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. آمین. جو اسے بڑھا سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو پھر ہم کیوں کس بات کے اوپر فکر کریں، کس بات سے ان باتوں سے جو ہم گھبرا جائیں کیا ہوگا، واٹ ول ہیپن، ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم اپنے فیوچر سے گھبرا جائے، پتہ نہیں آج ہے ساری رات اسی طرح گزارنا پڑے. نہیں. بہنوں بھائیو، ہمارا خدا پورا انتظام کرنا جانتا ہے. اس لیے ہرگز یہ مت کہیے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، بلکہ جو روٹیوں کو ملٹیپلائی کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اس نے تو خود جو ہے یہ شیطان کو کیا کہا تھا کہ انسان، لکھا ہے کہ انسان سدا روٹی سے جیتا نہ رہے گا. جو روٹیوں کو بنا سکتا ہے اس نے کیا کہا ہے کہ انسان سدا روٹی سے جیتا نہ رہے گا. لہذا ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے گھروں کے اندر کیسے حالات چل رہے ہیں، یا ہماری زندگیوں کے اندر کیسے حالات چل رہے ہیں. کیا میں کبھی ایسا تو نہیں ہے کہ میں فریسیوں کی خمیر کو اپنی زندگیوں میں آنے دیتا ہوں، یا ایک روٹی کی خاطر جو ہے وہ کیا کرتا ہوں، یا فریسیوں کا یا خمیر لے لوں، یا ہیرودیس کی خمیر کو اپنی زندگی کے اندر لے لوں اور اپنی زندگی کو اجیرن کر لوں اور اس کو خراب کر لوں، اور جو ہے اور پھر جب بکھر جاؤں اور جب سکیٹرڈ ہو جاؤں. ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں، جو ہے ون فوکس میں ہوں. ٹھیک ہے، خدا یسوع مسیح نے اپنے سارے شاگردوں کو ایک فوکس کے اوپر کھڑا کیا کہ ہم نے ٹوکریاں اٹھائی تھیں. آمین. اور یہ ہے فیتھ میں بڑھنا، یہ ہے جو ہے ایک آواز میں آئیے، ایک آواز میں آئیے، یک دلی کی طرف آئیے، یونٹی کی طرف آئیے. جب ایک آواز کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کو میں یقین دہانی دیتا ہوں کہ پھر وہ روٹی بھی ملٹیپلائی ہو سکتی ہے جو ایک ہے. آمین. اور اتنے شیر و رسودہ ہوں گے کہ شاید آپ کے پاس وافر مقدار میں بھی ہو اور اس وقت شیر نہ ہوئے ہوں. اگر آپ کے سو ون روٹی ہے تو آپ جو ہے ایک دل ہو کر، یک دل ہو کر اور یک سوچ ہو کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ شیر و رسودہ ہو سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. کرائسٹ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی تعلیمات سے بچیں. کرائسٹ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے دنیا کی فکر و تردد کا شکار نہ ہوں اور ہم ایسی باتیں نہ گھڑیں ہمارے پاس روٹی نہیں. ڈونٹ سے ہمارے پاس وی ہیو نو روٹی چپاتی. ہاں، یہ مت کہیے، بلکہ کیا کہیں، اے خداوند تو ہمارے پاس ہے. پریز دی لارڈ. تو ہمارے پاس ہے جو ہمیں دیتا ہے. آپ کبھی ابراہیم کے پاس جائے، اس کا بیٹا سے پوچھتے ہیں آگ ہے، لکڑیاں ہیں، برا نہیں. وہ کیا کہتا ہے، خدا اسحاق کا کیا حال ہوا ہوگا. یہ ہے فیض. ان کے پاس پھر ایک روٹی ہے، کیا بنے گا. کہتے ہیں ایک روٹی ہے، کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کہتے ایک روٹی ہے اور ساتھ میں یسوع ہے. ٹھیک ہے، ایک روٹی کے ساتھ یسوع ہے، اس کو بھی ساتھ اٹیچ کیجئے. جب آپ کے پاس ایک روٹی بھی نہ ہو اور یسوع ہو تو کیا ہوگا، وہ روٹی آئے گی. آمین. اگر ایک روٹی ہے اور یسوع ہے وہ کیا ہوگا، ملٹیپلائی ہوگی. پریز دی لارڈ. لیکن اگر آپ کے پاس سب کچھ ہو، چرچے ہو، تو عزیز بہنوں بھائیو آپ سکیٹرڈ ہو جائیں گے اور شیطان جو ہے وہ برا حال کر دے گا اور ہم بدعتیوں کی جماعت میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے اور ہم جو ہے اس کے ہاتھوں میں شکار ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے،
ون فوکس. ٹھیک ہے. جس مسیح نے کہا یہ چرچا نہیں بلکہ چرچا کچھ اور کیجیے. کیا چرچا ہے؟ ذہن بدل دیا. اب ٹھیک ہے روٹی نہیں بلکہ اب وہ 12 ٹوکریوں کا ذکر کر رہے ہیں. آج 7 روٹیوں کا ذکر کریں. اپنے ذکر کو اپنی گفتگو کو چینج کیجیے. ایک روٹی نہیں بلکہ ہم نے تو 7 اور 12 ٹوکری اٹھائے ہیں. آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم خدا ان کا شکر کریں. پریز دی لارڈ. خدا ان کا شکر کریں, اس کے نام کی تعریف کریں. تو ہمارے ساتھ ہے, تو ہماری کشتی میں موجود ہے خدا من خدا. اس لیے ہم فکر مند نہیں ہوں گے کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے اور کیا پہنیں گے. اور آئے خدا من خدا ہم موقع بھی نہیں دیں گے کہ ہم فریسیوں کے خمیر کو اور ہیرودیس کے خمیر کو اپنی زندگیوں کے اندر آنے دیں, بلکہ اے خدا من خدا تیرے کلام کو عزت اور آنر دیں گے. اے خدا من خدا تجھے اپنی زندگی کے اندر اے خدا من خدا اولیت دیں گے. اے خدا من خدا ہم اے خدا من خدا مینٹلی طور پر اور اے خدا من خدا ہم اے خدا من خدا دلی طور پر اے خدا من خدا سکیٹرڈ نہیں ہوں گے, بلکہ اے خدا من خدا تیری طرف دھیان کریں گے کہ تو کیا کہتا ہے. تیرے کلام کی طرف دھیان کریں گے جو میں زندگی نجات اور شفا کی باتیں بتاتا ہے. خدا من خدا تو اپنے لوگوں کو اے خدا من خدا یکسوئی عطا کر. اے خدا من خدا اور جن کی زبانوں پر نیگیٹو ہے خدا من خدا نیگیٹو باتیں ہیں خدا من, اور وہ نیگیٹو اے خدا من خدا اسپرٹ یسوع کے نام سے ان کی زندگیوں سے دور ہو خدا من. اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے خدا من خدا اے خدا من آج وہ تجھ زندگی کی روٹی کو اپنی زندگی کے اندر لے لیں خدا من, اور اس میں سے کھائیں تاکہ وہ زندگی اور نجات حاصل کرے. ہاللویا. جو مجھ سے پیتا ہے اس کے اندر زندگی کا چشمہ جاری ہو جائے گا. ہاللویا. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. آئیے خداوند کا شکر کریں کہ ہمارے پاس تو یسوع مسیح ہے جس نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا ہے. ہاللویا. 5 روٹیوں سے 5000 کو کھانا کھلا کر 12 ٹوکریاں ٹکڑوں سے بھری ہوئی اٹھائی ہیں. اسے 7 روٹیوں سے 4000 لوگوں کو کھانا کھلا کر 7 ٹوکریاں اٹھائی ہیں. آئیے خداوند کا شکر کریں, اس کی تعریف کریں. خداوند نے اپنا کلام ہمیں بخشا ہے, اس کا شکر کریں اور اس کے اندر ہرگز تعلیم کو مکس نہ کریں, نہ ہونے دیں. ہاللویا. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنا فوکس بنائے رکھیں اور اپنا دھیان اس کے اوپر رکھیں. تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت, تیری قوت, تیرا زور چاہتا ہوں خداوند. منفی باتیں زندگیوں سے دور ہوں خداوند خدا. ہر ایک کا دھیان تیرے اوپر آ جائے خداوند خدا, اور جو تیرے کلام کو بھولے بیٹھے ہیں وہ ان کو یاد آ جائے کہ تو عجیب و غریب کام کرتا ہے, تو ملٹی پلائی کرتا ہے. ہاللویا. تو شیر کرتا ہے, تو سودا کرتا ہے. وہ شپ جیسس کرائسٹ. تیری برکت تیرے لوگوں کے ساتھ ہو. اس خوشی اور شادمانی کے لیے جو تو ہمیں بخشتا ہے, ہم تیری تعریف اور تمجید کرتے ہیں. ہاللویا. ہم خداوند کا شکر کریں گے, اور میں درخواست کروں گا پاسٹر کیتھرین سے کے سامنے آئیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں آج کے سارے کلام کے لیے, اور آج کی ساری برکت کے لیے خداوند نے ہمیں بخشی. مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو میرا سلام. آج جو دعائیا اور شفایا عبادت کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آج خدا کے خادم نے جو کلام کیا ہے یہ گلوبل ضرورت تھی جس کے تحت کلام کیا گیا ہے. حالات اس قدر خراب ہوئے ہیں کہ لوگ روٹی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. سو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے خداوند خدا کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں. وہ روٹی جس سے ہماری جسمانی پرورش ہوتی ہے,
اور دوسری روٹی جس سے ہماری روحانی پرورش ہوتی ہے، دونوں خدا کے ذخیرہ خانہ میں ہیں۔ آمین۔ آج کوئی ایسا دل، کوئی ایسی آنکھ، کوئی ایسی کان نہ رہے جو کہ خدا کی حضوری میں سخت ہوں، بلکہ نرم پڑ جائیں، کیونکہ خدا کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ بولتے ہیں، نہ وہ بولتے ہیں، نہ وہ کاٹتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا خدا ان کو کھلاتا پلاتا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں یہ تقویت ملی ہے کہ ہم بڑبڑائے نہیں، بلکہ کہیں خدا ہمیں یاد ہے 40 سال تک تو نے اپنا آسمان کھولے رکھا اور 20 لاکھ اسرائیلی وہ 40 سال تک کھاتے رہے۔ ہاں، وہ من وہ کھاتے رہے اور وہ بھولے نہیں۔ اور آج بھی ہمارا خدا ہمیں بھوکا نہیں رہنے دیتا، اور نہ ہی وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے ہمیں روحانی طور پر بھوکا رکھے گی۔ آمین۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے خداوند کی حضوری میں دعا کرنا شروع کریں۔ سب زبانیں کھل جائیں، شکر گزاری کریں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو یہوہ یری، تو جو مہیا کر کے دیتا ہے۔ یہ زمین تیری ہے، پانی تیرا ہے، نباتات کو تو اگاتا ہے، سبزیاں اور اناج تیرے ہیں، اور اے خدا تو نے یہ سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیے ہیں تاکہ ہم ان کو کھائیں اور سیر اور آسودہ رہیں۔ یہ خوراک، یہ پانی، ہر طرح کا پھل ہمیں یاد ہے خدا تو نے 6 دن میں یہ ساری کریشن کو پورا کیا تھا، اور آج ان میں سے کوئی بھی کم نہیں ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا۔ آسمانی باپ، بے شک دنیا میں بہت سی خوراک ہے، بہت سے کھانے ہیں، بہت سے گوشت، مچھلی، ہر طرح کے کھانے ہیں، لیکن وہ کھانا جو آسمان سے ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ہم اسی کے مشتاق ہیں، کیونکہ وہی کھانا جس کے لیے کہا گیا میں نے اپنا بدن تمہارے لیے دیا ہے، کھاؤ، یہ زندگی کی روٹی ہے۔ سو خداوند آج ہمیں یاد ہے تو نے ہمارے لیے صلیب پر اپنا بدن دے دیا تاکہ ہم اس کو کھائیں اور تجھے یاد رکھیں، اور ہمارے گناہ مٹ جائیں، اور ہم ریلیز ہو جائیں، مقدس ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ اور ایک وہ روٹی ہے جو ہر روز تو ہمارے گھروں میں برساتا ہے۔ ہم نہیں جانتے وہ خوراک کیسے ہمارے گھروں میں آتی ہے۔ تیرے ہاتھ جس طرح ملٹیٹیوڈ کرتے ہیں، ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، ہمیں ہر مہینے اچھی سے اچھی خوراک ملتی ہے، اچھی سے اچھی توانائی ملتی ہے۔ اے خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں، کیونکہ تو ہی ہے جو خدا ہمیں روٹی بخشتا ہے۔ تیرے معجزات کو آج ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور دیکھا ہے کہ 5000 کو کھلاتے ہوئے 12 ٹوکرے بچ گئے، اور 4000 کو کھلاتے ہوئے 7 ٹوکرے بچ گئے۔ یہ تیری محنت، یہ تیری محبت ہے، تیری شفقت ہے کہ تو اپنے لوگوں کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اے سب پیاسو میرے پاس آؤ، میں تمہیں پلاؤں گا۔
और जो भूखे हैं उनको भी बुलाता है। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। आज के कलाम के वसीला से हम सबको खुदा बड़ी बरकत देना। हमारे ज़ख़ीरे घरों में हो, हमारे अंदर तेरे खाने के, तेरे कलाम के ज़ख़ीरे हों खुदा, जिनसे हमारी रूहानी कभी प्यास ना रहे, कभी भूख ना रहे। तेरा कलाम हम पढ़ते रहें और हम तवानाई हासिल करते रहें। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। सारी इज्जत, सारा जलाल हम तेरे बेटे को देते हैं और सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शुरू। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। तू जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन आमीन आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, कबूल की उसकी पाक की शराफत हम सबके साथ हो, पूरी मुक़द्दसीन के साथ हो। आमीन। God bless you. God bless you.